بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی پہنچے ہیں۔ سندھ حکومت کہتی ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ وزیر اعظم کا پروگرام کیا ہے، نہ انہیں بتایا گیا۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے بھی نہیں گئے، کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کی جو میٹنگ تھی اس کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کہتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کراچی کے حوالے سے جو منصوبے ہو رہے ہیں۔ پھر بلاول صاحب نے ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ 3 سالوں کے اندر آپ ناانصافی کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ، کس طرح سے استحصال کر رہے ہیں، نہ فنڈز دے رہے ہیں، نہ ہماری جو سینسس ہے اس کے حوالے سے چیزوں کو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو مکمل طور پر جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک تو کیسز کی صورت میں، دوسرا یہ ناانصافی کی صورت میں جو کہ سندھ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت اتنی غیر مستحکم ہے کہ کسی بھی وقت ملک میں انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اپوزیشن کی پارٹیز کو کہا ہے کہ وہ سیریس ہوں، نو کانفیڈنس لے کے آئیں عثمان بزدار صاحب کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف، تاکہ اس حکومت کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کے بعد فاروق حبیب صاحب نے بھی ایک کاؤنٹر پریس کانفرنس کی ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے بتایا کہ گجر نالے کی لائننگ میں اور محمود آباد کے نالوں کی لائننگ پہ کیا ہو رہا ہے اور لانڈی کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ایک بحث چل رہی ہے کہ وزیر موصوف صاحب شاید کراچی کے کبھی لانڈی یا گجر نالہ یا محمود آباد کے قریب سے بھی نہ گزرے ہوں، لیکن جس مہارت کے ساتھ وہ ان منصوبوں کے بارے میں بتا رہے تھے تو اس سے لگتا تھا کہ انہیں جو ہے ہر چیز ازبر ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام کے میں۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کل لاہور تشریف لے گئے تھے عمران خان صاحب، وہاں بھی جو مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے الزامات اور پھر کاؤنٹر آرگومنٹ چل رہے ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی محترمہ شائستہ پرویز ملک صاحبہ، مجھے جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وزیر اعظم کے معاون خصوصی محترم جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب۔ چیمہ صاحب، یہ آج عمران خان صاحب گئے ہیں لیکن نہ سندھ حکومت کو پتا، نہ چیف منسٹر کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا، چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں اور جیسے آتے ہیں ویسے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ اتنی دلچسپی ہے تو کیوں نہیں ایسا کہ جب جائیں لوپ میں لیں، کراچی کے پروجیکٹ دوسری چیزوں کے اوپر بات کریں، ایڈمنسٹریٹر کراچی، سی ایم سندھ سب لا علم کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بلاول صاحب یا آپ کہہ لیں جو شاہ صاحب ہیں، یہ بیسیکلی تو آپ ان کا گورننس کا ایشو ہے، تو انہوں نے کریٹ کر کے رکھنی ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ حکومت میں ہیں لیکن یہ ایک پوز کرتے ہیں کہ ہم شاید اپوزیشن میں ہیں۔ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہاں حکومت یہ ہیں، یہ اپوزیشن نہیں ہے۔ انہوں نے جواب بجائے کہ اپنی کوئی جواب دہی یا اپنا کوئی پرفارمنس کا کو بتائیں، لوگوں کو اپرائز کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے زراعت کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے صحت میں کیا کیا ہے، ہم نے ایجوکیشن میں کیا کیا ہے، ہم نے بزنس میں کیا کیا ہے، ہم ٹیکس ریفارمز کیسے کر رہے ہیں، ہم نے بلدیات کا کیا کیا ہے، ہم نے لا اینڈ آرڈر کا کیا کیا ہے، وہ بتانے کی بجائے یہ کبھی پانی کا ایشو کھڑا کرتے ہیں، کبھی نہ بتانے کی بات کرتے ہیں، کبھی سندھ میں کرونا آ گیا تو ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اگر کوئی چیز بیماری آ گئی کنٹرول نہیں ہوئی، کتے وہاں پہ نہ مریں تو اس کی فیڈرل گورنمنٹ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑے پرو ایکٹیو ہیں پریس کانفرنس کرنے میں، الزام لگانے میں۔ یہ باقاعدہ جیسے کہتے ہیں کام ہی ایک یہ کر رہے ہیں، پرو ایکٹیو ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی حد تک تو پرپز آج تک تو ان کا سرو ہوا ہے، سچی بات ہے۔ آگے شاید نہ ہو کہ پہلے جو مسلم لیگ نون ہے، پہلے آپ کہہ لیں جو پارٹی تھی سندھ میں بھی ایک بار 90s میں چلی گئی تھی، پھر واپس اگر ریورس ہوئی ہے تو اس نے کبھی ایفرٹ نہیں کی، انہوں نے گیو اپ کر دیا۔ گیو اپ کر دیا تو ان کے پاس ایک جسے کہتے ہیں نا واک اوور کی پوزیشن تھی کہ کوئی نیشنل پارٹی تھی نہیں، اکیلے ہی وہاں پہ تھے۔ اب پی ٹی اے چونکہ انروڈ کر رہی ہے، پینیٹریٹ کر رہی ہے تو ایک چیلنج نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے رہنا ہے، یہ لوگوں کی یہ پرسیپشن جو ہے کہ یہی جیتیں گے، اس پرسیپشن کی بیس پہ زندہ ہے۔ ادروائز پاپولر پارٹی نہیں ہے، نہ پرفارمنس کی وجہ سے، نہ اپنے بیہیویئر کی وجہ سے، نہ لوگوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے یہ سندھ کی پاپولر پارٹی اب نہیں ہے۔ لہٰذا اس نہیں، میں سمجھ نہیں بلایا ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ بلایا ہو، یہ ممکن نہیں ہے نہ بلایا ہو، یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ
ایک سنیں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے 4 بار بلایا تو وہ نہیں آئے تو 5ویں بار کو نہ بلائے، یہ بالکل جان پاسبل ہے، چھوٹی، وہ روٹھے ہم چھوٹے والی ہے۔ حساب ہو گئی، ٹھیک، لیکن کہہ رہے ہیں وہ روٹھے ہم نہیں، چھوٹے، اگر وہ نہیں آئیں گے، اگر ہر بار بار نہیں آئیں گے، بچوں کی طرح بہیو کریں گے، ڈس گریس کریں گے، تو پھر بھئی اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، اگر کوئی بندہ میرا مینڈیٹ نہیں مانتا تو مجھے اس کا مینڈیٹ ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اتنا مجبور کیوں؟ ٹھیک چیمہ صاحب، میں اتنی، ہاں ساری ذمہ داری میری آ گئی ہیں۔ اگر صاحب جو وہ ایک آپ حکومت ہے، باتیں کرتے ہیں اپوزیشن وہی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں، گورننس کا ایشو آپ کے ساتھ ہے، پرو ایکٹیو آپ ہیں، آپ کہتے ہیں جی وہ ہیں پریس کانفرنسز چیزیں، وہ کہتے ہیں گورننس کا ایشو بھی آپ کے ساتھ ہے، پرو ایکٹیو بھی ہے، ڈائیورٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ یہ 1 درجن کی فوج ہم نے نہیں رکھی ہے شیرو والی، شیرو کی فوج ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کوئی شیرو والی فوج نہیں ہے کہ ہم نے رکھے ہوں کہ ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد شیرو شروع ہو جائیں۔ ہم نے تو کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ یا ایسا کوئی گینگ نہیں رکھا ہے، لیکن میں آپ دیکھیں آغا صاحب کتنا گندا لفظ بول رہے ہیں، دیکھیں کیوں کتنی بری بات ہے۔ کیوں شیرو میں بھی پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ شیرو کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں، آپ بتائیں نا بلاول کو کہتے ہیں نا شیرو، کیا ہوتا ہے شیرو، بتائیں نا مجھے۔ شیرو اگر کہنا ہے بلاول کو کہو، اگر شیرو اچھا لفظ ہے تو بلاول کو کہتے ہیں۔ بھائی آپ بتائیں نا شیرو ہے کیا؟ یار جو بھی ہے بلاول صاحب شیرو ہیں، چلو مان لیں۔ اوہ یار آپ بتائیں نا شیرو کون ہے؟ مجھے تو بتا دیں کون ہے۔ بلاول صاحب شیرو ہیں، آگے چلیں۔ بات یہ ہے، بلاول صاحب شیرو ہیں، آپ بات کریں۔ میری بات سنیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ سی ایم کو کیوں نہیں بلایا، انہوں نے اتنی لمبی تقریر جاڑ دی۔ اب میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، میری بات کو تھوڑا سا آپ کی تحمل سے سنیں۔ ایشو یہ ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ یہ جادو ٹونڈے سے نہیں چلتا، نظام چلتا ہے آئین سے۔ آئین کیا کہتا ہے کہ اس صوبے میں آپ جا رہے ہو تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ متعلقہ چیف منسٹر کو اپنا پروگرام دیں تاکہ اس کے مطابق آپ کو ویلکم کیا جائے، معاف کیا جائے، اور آپ تمام، اب آپ کراچی میں کوئی آپ نے اس سے پہلے 3 سے 4 دفعہ گئے اور 1100 ارب 1600 ارب 1700 ارب روپے کے پیکج کے اعلان کیا، کوئی 1 روپے آج دن کراچی والوں کو انہوں نے دیا؟ کوئی ایک کام آج دن تک کراچی کو دیا؟ کسی ایک چیز کی آ کے تختی انہوں نے لگائی؟ کسی ایک چیز کی آ کے انوگریشن انہوں نے کی ہو؟ چونکہ ان کے پاس کارکردگی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس سوائے اس بات کے کہ یہ ہمیں کس طریقے سے بلاک کریں، ہمیں ہمارے حقوق کی کس طریقے سے تلفی کی جائے۔ این ایف سی پہ بھی آپ آ جائیں تو بھی یہ بیریئر لگا واک اوور نہیں دیں گے، پہلے آپ کو واک اوور ملتا رہا ہے، یہ امپریشن پہ چل رہے ہیں کہ آپ ہی نے بننا ہے، اس وجہ سے لوگ آپ کو منتخب کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو ہم پرسیپشن والے لوگ تو ہیں نہیں، اگر ہم نے پرسیپشن پہ چلنا ہوتا نا تو ان کی سندھ کے عوام کی یہ اس مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں۔ ہمیں سندھ کے عوام نے مینڈیٹ دیا، اور آج بھی میں آپ کو دوبارہ ان کو کہتا ہوں چیلنج کر کے کہ جس ٹائم ان کا دل کرے سندھ میں آ کے دوبارہ الیکشن کر لے۔ ان کو بائی الیکشن سے ان کو شرم نہیں آ رہی ہے، بائی الیکشن میں ان کو کچھ نظر نہیں آیا، عوام نے کس طریقے سے ان کو ریجیکٹ کیا۔ پھر میں آپ کو دوبارہ بتاؤں کہ دیکھیں کوئی ایک کام کراچی کے لیے ان کو بتا دیں۔ مجھے تو اب متحدہ پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ پارٹی جو کراچی کے اندر ایک سٹیک رکھتی تھی، آج ان کو یہ پوچھتے تک نہیں ہے، اور وہ اتنے ڈٹائی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ ہی حافظ ہے ان کا بھی۔ شہزاد صاحب یہ جو اب وہ ہے ڈفرینسز اتنے ہوں کہ فیڈرل اور پروونس کے درمیان کے وہ ایک دوسرے کو ملنے کے روادار نہیں ہوں، تو پھر کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی، کیسے پروجیکٹ چلیں گے، کچھ اور چیز، پھر تو یہ بلیم گیم ہی چلتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے تھینک یو طارق صاحب۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو رفیع اللہ صاحب نے بات کی ہے نا کہ آپ کو قانون اور آئین پر چلنا ہوگا، اور جب تک آپ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے نہیں کریں گے نا، کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں اس پارٹی کا پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ درس دینے میں بہت درس دے سکتے ہیں، اور رات دن دیتے تھکتے نہیں ہیں کبھی۔ یہ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے تو میرا خیال ہے اس لفظ کو استعمال کرنے سے ان کو روکنا چاہیے کسی کو، کہ یہ مدینہ کی ریاست کہہ کے اس مدینہ کی ریاست کو بھی اگر انسان یا باہر کی دنیا یا یہاں رہنے والے لوگ 1 منٹ کو سوچیں تو وہ کہیں گے ایسی ہوتی ہے مدینہ کی ریاست، ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے یہ پوچھو، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں کہ اداروں کی کو بے توقیر کرنا، ہائیسٹ فورم جوڈیشری کو بے توقیر کرنا، ہماری تو بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں۔ بھائی ہم برے تھے، اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ آپ کو لوگوں نے چنا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چنا، آپ کہتے ہیں، یہ ان کی وجہ۔
کہ ان کو چنا کہ یہ لائیں گے, لیکن جس طرح اداروں کو بے توقیر انہوں نے کیا ہے کبھی کسی نے نہیں کیا ہوگا. میرے بھائی بڑے بڑے سوال کر رہے تھے کہ اس کا جواب دیں, اس کا جواب دیں. میں صرف ایک سوال کا جواب مانگتی ہوں. یہ وہ پارٹی تھی نا جو کہتی تھی کہ ہم پاور ڈیوالو کریں گے ایٹ دا گراس روٹ لیول, پاور ڈیوالو کریں گے لوکل باڈیز کے لوگ, وہاں سے پاور چلے گا. سب جگہ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے بیفور ٹائم ڈیزالو کی پنجاب بلدیات کو, اور آج تک نہیں کی. کورٹ چیخ چیخ کے, سپریم کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, ریسٹور کرو ریسٹور, کوئی بہانہ لیتے ہیں پہنچ جاتے. اس طرح ہوتی ہے یہ حکومت کے طریقے, یہ طریقہ کار ہے. پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم, وہ گنڈا پور صاحب تھے, کون صاحب تھے, وہی تھے آئی تھنک, کہ ان کو ملک وہ شہر بدر کرتے ہیں. آزاد کشمیر الیکشن کمیشن. بڑی عزت کی اداروں کی, ان اداروں کی جن کے لیے چیخ چیخ کر کنٹینر پہ ان کے گلے خشک ہوتے تھے. وہاں پہ ان کو اپنے ساتھ جہاز میں لے کر گئے, ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا, اور ان کی بدزبانی اور بدتمیزی پہ مسکراتے رہے. یہ ہے اداروں کا احترام, یہ ہے بے توقیری. اور ہر ادارے کو اپنے ناجائز اور جائز کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. ایف آئی اے اب لیٹسٹ ان کے ہاتھ میں آیا ہے, جس کو انسٹرومنٹ کو یوز کر رہے ہیں. ایکچولی میں بتاؤں ان کا قصور نہیں ہے, ان کا ہے ہی نہیں, یہ اس قابل ہی نہیں تھے. 22 کتنے سال کہتے ہیں انہوں نے جدوجہد کی, 22 سال ہم 20 لوگ ایسے لائیں گے جو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. میری بات سنیں, کہاں ہے وہ 20؟ 52 کی جو 15 لوگوں کی کہتے تھے کیبنٹ ہوگی, وہ کتنی ہو گئی ہے؟ 52 53. معاون خصوصی کتنے؟ اور میری بات سنیں, بےعزتی الیکٹڈ لوگوں کی بھی کتنے کریں گے. دیکھیں ایک دفعہ کا الیکٹڈ جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ اس کا عزت احترام ہوتا ہے. فردوس عاشق ایوان کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا ایسا کہ وہ پنجاب اسمبلی گئیں تو ان کو انٹر نہیں ہونے دیا. یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے. میرے بھائی سے پوچھیں کہ خدایا کل کو میں نے بھی, آپ نے بھی, سب کسے, تو کیا ہے اس ملک میں, واٹ از ہیپننگ, کون کیا کر رہا ہے, کچھ پتا ہے کسی کو؟ چیمہ صاحب 2-3 سوال ہو گئے ہیں جو شائستہ صاحبہ کے. ایک تو یہ فردوس صاحبہ والا معاملہ کہ یہ مطلب کچھ بھی ہے, کسی کی ڈگنیٹی کا معاملہ ہے, چیزیں رسپیکٹ, یہ تو پولیٹیکل کلچر نہیں ہونا چاہیے جو ہوا. دوسری چیز وہ یہ کہ جی لوکل باڈیز جو کہ بیس ہے ڈیموکریسی کی, اور آپ سب سے بڑے علمبردار تھے پنجاب کے اندر, اسی کو آپ نے سب سے پہلے ختم کیا, اور باوجود عدالتی فیصلوں کے اس کو آپ نے ریسٹور نہیں کیا. تو اداروں کا جو احترام ہے وہ ٹھیک ہے, ان کے اوپر جو ایلیگیشن لگاتے رہے نون پہ, پیپلز پارٹی پہ, خود آپ نے کتنا کیا ہے؟ شائستہ صاحبہ نے کہا کہ ہم نے اداروں کو خراب کر دیا ہے, ہم نے آپ کے لیے بیڑا گرک کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کہہ لیں کہ نواز, انہوں نے بڑا ایک ریفرنس دیا, اور یہ بڑے قریب ہیں جو چونکہ سپریم کورٹ کے رشتہ داری ہے ان کی فیملی میں جوڈیشری کافی زیادہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کہہ لیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہماری اپلیکیشن کو اٹھا کے باہر پھینک سکتی ہے, تو پھر یہ بڑی خوش ہیں کہ سپریم کورٹ نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں, تو پھر جو نواز شریف صاحب کو سزا دی ہے سپریم کورٹ نے, اس کو ماننے کو یہ کیوں تیار نہیں ہوتے؟ یا اگر آپ کہہ لیں کہ ارشد ملک کو آپ نے رشوت دی اور اس سے یہ کلوایا, ارشد ملک کو آپ نے بلیک میل کیا, ارشد ملک کی ویڈیو رکھی مریم بی بی نے, ارشد ملک کی مریم بی بی نے ویڈیو رکھی, اور انہوں نے بہت سارے جنرلوں کو کہا کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں, وہ ویڈیو والی بی بی کو پوچھیں کہ یہ حرکتیں نہ کرے, یہ عورتوں کا کام نہیں ہے ویڈیو رکھنا, مردوں کی ویڈیو رکھنا عورتوں کا کام نہیں ہے, بہو بیٹیوں کا کام نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ فیمیل وہ چیئرمین نیب کی ویڈیو جو آپ لوگوں نے بنائی تھی وہ کیوں لہذا چیئرمین نیب والی ویڈیو کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں جو چیئرمین نیب کے لیے ویڈیو بنائی تھی آپ نے؟ سو آپ کہہ لیں کہ چیئرمین نیب والی ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فیمیل لیڈرشپ والوں کا یہ کام نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. چیئرمین نیب والی ویڈیو کے بارے میں کیا کہیں گے چیمہ صاحب؟ چیئرمین نیب والی ویڈیو میں سمجھتا ہوں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, سچی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, اس پہ بالکل انکوائری ہونی چاہیے. اس ملک میں جو غلط ہوتا ہے اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے, چیزیں کنکلوڈ ہونی چاہیے. تو یہ کب ہوگا چیمہ صاحب؟ دیکھیں چیمہ صاحب یہ کب ہوگا؟ سائیوال والا واقعہ ہوا تو آپ نے کہا کہ ہم اس کو عبرت کا نشان بنائیں گے, وہ آج دن تک وہ اس کے قاتل اور وہ سارے لوگ ویسے گھوم رہے ہیں. پاکستان ٹیکس پیئرز منی جو انہوں نے پے کی ہے براڈ شیٹ میں, عظمت سعید صاحب گئے تھے, میری بیان ذرا چپ کریں, میں بات کر لیں.
मेरी बहन मुझे जवाब तो दे लेने दें। चीमा साहब अगर मेरी बहन मुझे बात तो कर लेने दें। अच्छा इन्होंने कोई गलत काम किया तो ये जस्टिफिकेशन कैसे मैंने कि तो आप कहा है हम बुराइयों के साथ चले गए हैं। आपने क्यों नहीं रिस्टोर किए पंजाब के लोकल बॉडीज के इदारों को और क्यों आते ही खत्म कर दिया उन लोकल बॉडीज के सेटअप को जो कि मेरा सवाल ये है कि जो लोग पंजाब के लोकल बॉडीज से मैं उसका जवाब दे लेने दें। जी ठीक। पंजाब के लोकल बॉडीज पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रेस शहबाज शरीफ साहब ने किया। पंजाब के लोकल बॉडीज के जब इलेक्शन हुए तो आप इलेक्शन की तारीख देखें और उसका चेयरमैन या उसका नाज़म जो है डिस्ट्रिक्ट नाज़म, उन दोनों के इलेक्ट होने की आप देखें कितना फासला है। 1.5 साल इनके काउंसलर, इनके चेयरमैन ये दुहाई देते रहे कि हम इलेक्टेड हैं, हमें हमसे हलफ लिया जाए, हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया जाए, हमारा मेयर बनाया जाए और फिर हमें फंड दिए जाए। कहते हैं हमने गलत किया, कई वेबिनार ऐसे किए, कई ऑनलाइन, भाई वो तो इलेक्टेड थे ही नहीं, बाकायदा इलेक्टेड नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक साल बनाया नहीं। इन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि वो इलेक्टेड नहीं थे, वोट नहीं लिए थे उन्होंने, अपनी पार्टी ने नहीं उनको माना, हम उनको किस बात पे मान ले भाई? वो कहते हैं शहबाज साहब की हमदर्दी में आप सिर्फ ये करें कि डेट देखें कि इलेक्शन कब हुआ था और लाहौर का मेयर कब बना था, उसमें 1.5 साल का फर्क है। क्यों? मेरी बहन इसका जवाब दे दे। चलें जी, वो कहते हैं जी आपने मैं सिर्फ एक बात इनसे पूछ रही हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब की हमदर्दी में ये काम कि कोर्ट्स की नहीं सुन रहे, उनसे हमदर्दी कर रहे हैं। मुझे ये बता दें चीमा साहब, शहबाज साहब की हमदर्दी में आप नहीं कर रहे कि उन्होंने नहीं, क्या सही है क्या गलत है? कर रहा हूं कि आप अपने इलेक्टेड लोगों को मानते नहीं हैं। मैं आपके इलेक्टेड लोगों को मान लूं? आपने तो खुद नहीं माना, कोर्ट के ऑर्डर को मान लें, वो कहते हैं हमारे को ना माने, अदालत के फैसलों को, अदालत के फैसलों को माने। ये सब कुछ देखा होगा ना जी, अब अदालत ने थ्रेड बेयर इसको डिस्कस किया है। ये कैसे हो सकता है कि हम अदालत के फैसले को ना माने? अदालत का फैसला क्या है? पढ़ के सुना दें जरा मुझे। लो जी, अभी मुझे एक बात, फिरदौस साहिबा वाली बात का भी जब फिरदौस साहिबा को रोका गया, और सच्ची बात है मुझे पता नहीं है, सच्ची बात है मुझे पता नहीं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैंने परवेज साहब का नाम सुना है कि बेचारी फिरदौस आशिक, मैंने ये सुना है, मुझे पता नहीं है, लिहाजा मैं ये बात भी मैं वसूख से नहीं कह सकता। मैं जस्ट जिसे कहते हैं ना एक मार्केट में फिरती हुई बात, इस तरह की सुनी है। वो विजुअल आपने देखे, विजुअल्स अभी आज भी चल रही है, वो आपने विजुअल देखे? इस बात का अफसोस है, फिर नहीं होना चाहिए था। चीमा साहब विजुअल आपने देखे? मुझे खुद इस बात का अफसोस है। अच्छा ये नहीं होना चाहिए था जी। आगा साहब मुझे हद अफसोस है। देखें मुझे इनकी बेगम ने क्या फरमाया था, नहीं होना चाहिए था, जिसने भी किया बड़ा गलत किया। स्टेटमेंट दी। अब अगर स्पीकर साहब ने किया या किसी और ने किया, जिसने भी किया बड़ा गलत किया। आपका और भाभी का स्टेटमेंट जो है ना वो उसमें बड़ा तजाद है चीमा साहब। आपकी बेगम का और आपके स्टेटमेंट में और भाभी के स्टेटमेंट में बड़ा तजाद है, खुला तजाद है। मुझे पता नहीं है सर। अच्छा दूसरी बात करते हैं, चले दूसरी बात करते हैं, देख ले मेरा आपने घर भी जाना है चीमा साहब, घर भी जाना है आपने। अच्छा जी बात ये सर, मैं 300 मील दूर रहता हूँ, हफ्ते बाद जाना, हफ्ते बाद गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कमेंट कर ले। बात ये है कि मैं इस चीज को हैरान हूँ कि इससे पहले नून की हुकूमत थी और नून से पहले हमारी हुकूमत थी, दाल, चीनी, आटा, इनकी रेट्स ले लें हमारे दौर में, फिर मियाँ साहब के दौर में, और आज इनके 3 सालों में कितना डिफरेंस आया है। फिर किस तरीके से ये बैठ के डिफेंड कर सकते हैं और किस तरीके से ये बोल सकते हैं कि आज चीमा साहब ने कर देना, उन्होंने बताना है कि पाकिस्तान अफोर्डेबल कंट्रीज में इतने नंबर पे सर मैं वही बोल रहा हूँ, सर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं उसी डेटे पे बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ देखें अफोर्डेबल वो एक आदमी देख सकता है, वो खरीद नहीं सकता। चीमा साहब आपको मौका मिलेगा, एक आदमी देखें, एक आदमी देख सकता है, खरीद नहीं सकता, इसलिए अफोर्डेबल मुल्क है ये। आप मुझे एक बात बताएं, जब अगर ये अफोर्डेबल मुल्क है आज, तो आज से यानी 5 साल पहले, 8 साल पहले जब कीमतें इतनी कम थी, तो उस टाइम फिर ये क्या चीखते थे कंटेनर पे खड़े होकर कि ये महंगाई, तो फिर आज उस टाइम झूठ बोलते थे, आज झूठ बोलते हैं, उस वक्त रेट ज्यादा था, आज रेट ज्यादा था। ये कंफ्यूजन क्या है, ये अवाम को बताएं तो सही ना जी। शायद साहब नहीं, मैं कह रही थी कि आज इनकी एक पार्लिमानी सेक्रेटरी भी दुनिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर कर रही थी, और
मतलब कह रही थी पाकिस्तान इतना सस्ता मुल्क है कि हमें तो और आप सबके कैमरामैन और सबको समझ ही नहीं आ रही, छलांगे मारनी चाहिए खुशी से। सच्ची आज उन्होंने 10 मिनट लगाए, आप मौजूद थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान अभी भी दुनिया में सबसे सस्ता है। देखें क्यों पागल बनाते हैं लोगों को, बाइंग पावर देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, उससे कंपेयर करें। यहाँ पे बेरोजगारी, गुर्बत, लोगों की पहुंच से दवाइयां दूर हो गई हैं। सच्ची लोग मर रहे हैं और दवाइयां नहीं खरीद सकते, इतनी महंगी। सोशल मीडिया ग्रुप में उधर मुझे ये बताएं तो उसके लिए क्या वो कहते हैं? कहते हैं जी कि ये तो जो बर्डन है ना वो सिर्फ सैलरीड क्लास के ऊपर है, Imagine करें। और बाकी तो जो है वो 37% इंक्रीज हुई है और 27% महंगाई बढ़ी है, तो अभी भी जो है ना वो ऊपर है। मैं आपको ये वही वाली है कि इफ यू कांट, अगर आपके पास नहीं तो ईट केक। बादशाह की बेटी वाली बात हाँ है कि ईट केक, अगर इनके पास खाने को मतलब नहीं है ब्रेड या रोटी तो ईट केक। सिर्फ एक वक्फा ले लो, वक्फे के बाद आते हैं तो इसी बात का जवाब आपसे लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, जमशेद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से कबल महंगाई और अफोर्डेबिलिटी की बात हो रही थी। चीमा साहब अब आप उसके ऊपर कमेंट कर लेंगे। जी, मेरा सवाल ये है, मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो मेरी बहन बात कर रही थी और आगा साहब बात कर रहे थे रिगार्डिंग दिस महंगाई। देखें बात यह है कि झूठे को उसके घर तक पहुंचाना बड़ा जरूरी होता है। आप आज डेट देख लें, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी पाकिस्तान में 2008 तक। 2008 में आप आटे का रेट देख लें क्या था, ठीक है? अच्छा, 2013 तक इनकी हुकूमत थी। 2012 में, 2011 में आप आटे का रेट देख लें। गुड। और आटे का रेट होता था 20 किलो के थैले का रेट था 450 रुपया, ठीक है? और जो नवाज शरीफ अपना मियाँ साहब की हुकूमत आई, आप कह लें जब इनकी क्या नाम है, शहबाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई है तो ये 735 रुपये रेट 20 किलो थैले का नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है। फिर अगले साल इनका रेट हुआ हमारे दौर में 735 से, फिर अगले साल इनका 760 हुआ। 760 से हमने किया 810 रुपये रेट, 810 पे रेट रहा। और फिर आज जो आगा साहब बात कर रहे हैं महंगाई की, आज आप कराची में, आप भी बैठे हैं कराची में आटे का रेट देखें और पंजाब में रेट देखें, केपी में देखें, 120 रुपए आटा पंजाब में सस्ता है, सिंध में महंगा है। केपी में सस्ता है, सिंध में महंगा है। इसकी वजह मुझे बता दें कि ज़राअत और राग दोनों इनके अपने महकमे हैं, अवाम इनके अपने हैं, वोट इनके अपने हैं। उनको 120 रुपए बाकी सारे पाकिस्तान से महंगा आटा क्यों दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो फिर आप महंगाई के ये सस्ता होने के चैंपियन क्यों बनते हैं? फिर मुझे ये इसका जवाब। दूसरी ये है कि चीनी की अगर बात करें तो चीनी की 3 लोग यहाँ चैंपियन हैं। एक मियाँ फैमिली है, एक जरदारी फैमिली है, एक जहांगीर तरीन साहब है। ये 3 फैमिलीज हैं चीनी के। आप कह लें कि किसानों से गन्ना जिस रेट पे लिया और आज जिस रेट पे चीनी है, उसमें क्या किरदार किसका है? गवर्नमेंट तो हो रही है, मेहनत कर रही है कि यार आप नाजायज मुनाफा हो रही ना करो। चीमा साहब जहांगीर आपके साथ ही हैं, आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ शायद आपके साथ ही हैं। मेरा तो ख्याल यही है। पहले चीनी का जवाब शाइस्ता साहब से। तो आप मुझे बता दें, मैं आपसे जवाब ये चाह रहा हूं कि आपके यहाँ आटा आज 120 रुपए क्यों है? फिर तीसरी बात जो है कि जो बात मोस्ट अफोर्डेबल की बात है, वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि हम दुनिया का तीसरा मोस्ट अफोर्डेबल है, दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है। और आटे की अगर बात करें तो आटे का हमारे जैसे यहाँ 4 मुल्क हैं। एक अफगानिस्तान है, एक इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। आपको बांग्लादेश में आटा 81 रुपए है और अफगानिस्तान में 79 रुपए है, हमारा आटा 57 रुपए है। हम उनसे वाकई सस्ते हैं। फिर अगर बात कर लें कि आप कह लें कि दुनिया अमीर है, हम दुनिया के ऐसे मुल्क जिनसे हम अमीर हैं वो 40 मुल्क हैं जिनसे हमारी पर कैपिटा जीडीपी हमारा ज्यादा है। नॉमिनल में 40 हैं और पीपीपी में 50 हैं। 50 मुल्कों से हम अमीर हैं। उन मुल्कों से भी हम सस्ते हैं। हम ये कहते हैं, हम अमेरिका से सस्ते होने की बात नहीं कर रहे। हम अमेरिका से तो वहां जो चीज 100 रुपए की मिलती है वो हमारे यहाँ 18 की मिलती है। हम उससे कंपैरिजन नहीं करते। हम अपना कंपैरिजन करते हैं बांग्लादेश से, हम इंडिया से करते हैं, हम अफगानिस्तान से करते हैं, श्रीलंका से करते हैं, भूटान से करते हैं, नेपाल से करते हैं, मिस्र से करते हैं, वियतनाम से करते हैं, श्रीलंका, इन मुल्कों से करते हैं, अपने जैसे मुल्कों, फिलिपाइन से करते हैं, जिनकी इनकम हमसे कम है या हमारे बराबर है। अब दोनों बात उनसे भी सस्ते हैं। अगर ये बात गलत हो, तो जो चोर की सजा हमारी सजा। बाकी आप ऐसे बैठ के किसी को थोड़े
بڑے دے دلا کے آپ بات کرتے رہے, شور کرتے رہے کہ بیڑا گرک ہو گیا. بیڑا گرک کرپشن والوں کا ہو گیا ہے. شہباز شریف, اور دوسری اگر آپ کو تھوڑا اتنا احساس ہے تو نواز شریف صاحب کی جو آپ کی ٹیکس سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھ لیں اور ان کی دولت دیکھ لیں. جو لوٹی ہوئی دولت ہے واپس جو جمعہ 8 میں ہوئے ہیں, ہم ہی سارے کام کر دیں, ہم ہی آپ کہہ لیں اور ان کو پکڑنے لگے, اب غصہ لگتا ہے واپس بھی نہ کریں, بھاگ بھی جائیں. ٹھیک, اب اسپیسیفک بات کر لیتے ہیں. جی شائستہ صاحب, میں اپنے بھائی کی تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ 40 to 45% جو شیئر ہے شوگر میں وہ خسرو بختیار صاحب کی فیملی, جہانگیر ترین صاحب کی اور ہمایوں اختر کی, اور باقی جو بچتا ہے شیئر اس میں تمام باقی شوگر والے آتے ہیں. تو اس میں وہ پر مین جو ہیں 40 to 45% وہ ان 3 لوگوں کی ہے. اور دیکھیں جو رپورٹ بھی آئی تھی, کیوں جہانگیر ترین کی وجہ سے وہ ڈاکٹر رضوان کو بدلا تھا کہ وہ اریسٹ کرنے جا رہے تھے, ان کو بدلا, پوری حکومت الٹنے والی تھی. کمپیریزن ہمارے جیسے ملکوں کے ساتھ ہے. میری بات سنیں, میرے سے کیوں پوچھتے ہیں, ان سے بھی نہ پوچھیں. آپ کو کیا مشکل ہے, آپ میرے بھائی یہاں جو کیمرہ مین کھڑے ان سے صرف پوچھ لیں کہ یہ خوشحال پچھلے دور چوروں کے دور میں تھے یا یہ ایمانداروں کے دور میں خوشحال ہیں. یہ ان سے پوچھ لیں. ہم کچھ نہیں, سڑک پہ جا کر کیمرے لے جا کے پوچھ لیں کہ چوروں کا دور اچھا تھا کہ یہ جو, اللہ معافی میں تو زبان پہ بھی نہیں لا سکتی تھی کہ یہ اس ریاست کے لوگوں کا دور ووٹ والوں اچھا سے پوچھ لیں. تو اور میں آپ کو بتا دوں طارق صاحب, الیکشن ہوگا, ان کو بولیں آج میں چیلنج کر رہی ہوں, آج لوکل باڈیز کے الیکشن جا کے کروائیں, آج جنرل الیکشن کروائیں. ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتا چل جائے گا یہ کہاں کھڑے. جو کراچی میں 6 پوزیشن پہ آئے تھے نا, کراچی میں 6 نمبر پہ آئے تھے, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ الیکشن میں جائیں تو صحیح. اب لوکل باڈیز الیکشن کرا رہے ہیں چیمہ صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں تیاری کریں, الیکشن کروا رہے ہیں ہم. کب, اسی سال کروا رہے ہیں چیمہ صاحب؟ لوکل باڈیز الیکشن پنجاب, کیا کہہ رہے ہیں؟ پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہیں اسی سال ہو رہے ہیں سر. لوکل باڈیز الیکشن کروا رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں تیاری کریں آپ. کتنے مہینوں میں کریں آپ؟ کتنے عرصے میں ہو رہے ہیں چیمہ صاحب, کتنے عرصے میں؟ اسی سال ہو جائیں گے, دسمبر تک ہو جائیں گے. اور کے پی کے میں بھی ہوں گے لوکل؟ پوچھیں یہ دسمبر تک ہوں گے, یہ پوچھ لیں. ڈیفینیٹلی ہر جگہ نہیں, کون سے دسمبر 2022-23؟ آغا صاحب نوٹ کر رہے ہیں آپ کی ڈیٹیں, وہ کہہ رہے جی اسی سال کے اینڈ دسمبر. اور میں کہہ رہی ہوں آٹے کا ریٹ بتا دیں. میں بتا رہا ہوں چیمہ صاحب, میں کہہ رہی ہوں کہ چیمہ صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف آ رہا ہوں, میری باری آنی ہے. آغا صاحب تو مجھے بتا دیں کہ کرونا کتنا کراچی میں کیوں ہے. چیمہ صاحب میرے بھی سوال کا جواب دے دیں بھائی میرے, آپ ہوں گے دسمبر میں, آر یو شور؟ وہ کہہ رہے ہیں اس دسمبر تک آپ ہوں گے جب لوکل, آپ تیاری کریں میری بہن. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ہوں گے لوکل باڈیز الیکشن تک, آپ کی نہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی حکومت ہوگی. لوکل باڈی میں آپ سے جیتیں گے, تیاری کریں میری بہن. وہ چیمہ صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی لوکل باڈیز الیکشن ہونے تک؟ شائستہ صاحب یہ پوچھ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں اپنی بہن کو کہہ رہا ہوں گے, تیاری کریں آپ. آغا صاحب آٹے کا جواب دیں جی, وہ کہتے ہیں جی مہنگائی سندھ میں زیادہ ہے. میں آپ سے یہ جو انہوں نے فیگر دیے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ غلط ہے, نمبر 1. دوسری بات, آپ کو اس سے اچھی بات بتاؤں, اس سے بھی بڑی ایزی بات, میں ساری لمبی چوڑی باتوں میں نہیں جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ریٹ اٹھائیں. جب اس زمانے میں ایک چیز کی قیمت 100 روپے تھی, پھر 150 بھی, آج ان کے زمانے میں 250 روپے ہے. صرف سمپل سی بات ہے کہ اگر اس ٹائم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو آج کیسے افورڈ کر رہے ہیں جبکہ ریٹ بڑھ بھی گئے. چیمہ صاحب ایک منٹ دیکھیں, آپ کی آواز ہے تھوڑا اونچا بولے ذرا. میں اور اونچا بولوں گا تو پھر ایسا نہ کرے. بات یہ دیکھیں, حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ ان کی خاص بات یہ کہ یہ اس انداز میں بات کرتے ہیں, اتنی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں کہ خدا کی قسم کبھی کبھی ہم تھوڑے سے عجیب سے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کہیں سچ تو نہیں بول رہے. تو یہ والا کام جو ہے نا, یہ ہم نہیں کر سکتے. بہرحال ویسے یہ وہ شیرو والی پلٹون میں یہ نہیں ہے, چیمہ صاحب نہیں ہے, چیمہ صاحب معاون خصوصی ہے, ترجمان نہیں ہے. یہ والی ادھر نہیں ہے. آپ اس کا جواب دیں, آپ اس کا آٹے کا جواب دیں کہ جی وہ آٹا اور یہ مہنگائی آپ کے جو ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریٹ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے دور کے جو ریٹ ہیں اس ریٹ پہ اگر یہ اس کے آدھے پہ بھی, آج بھی آپ کا دور ہے,
सर कराची में आज ही दौर है आपका सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमेशा दौर रहता है। बात ये कि आप जैसे लोगों को एक कभी कभार मौका मिलता है। हुकूमत में आपको क्यों समझ नहीं आती है? आपको मसला मैं अपोजिशन में हूँ जनाब। वो कह रहे हैं आप हुकूमत में भी हैं और अपने आप को अपोजिशन समझ रहे हैं। इनको भी समझना चाहिए। मैं अपोजिशन में हूँ, मैं यहाँ पर अपोजिशन बेंचों में बैठता हूँ, इनको ये बात कौन समझाएगा? बात ये कि इनको कराची में आपकी हुकूमत है कि नहीं है? चीमा साहब आपको ये कौन बताएगा कि मैं यहाँ पर अपोजिशन हूँ ना वहाँ पे? देखें आगा साहब मैं आपकी अपोजिशन हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका कराची में आटा क्यों महंगा है? मैं कह रहा हूँ कि आपके इतने अपोजिशन बनने का मुझे नहीं आता, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चीमा साहब बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम अपोजिशन है, हमें सवाल पूछने का हक दें। वहां पर इनके इतने नालायक, इतने नायल एमपी और एमएलए अपोजिशन लीडर है कि वो हमसे नहीं पूछ सकते, इनको पूछने की जरूरत पड़ रही है। बात ये है कि मैं देखे मामले कोरोना में हम नालायक हम हैं। अब मेरी सुने ना, आप करते हैं नालायक हम हैं, सुने तो सही ना। चीमा साहब की जमीन पे कब्जा आप करते हैं नालायक हम हैं। वो कहते हैं आपके लोग इतने कॉम्पिटेंट है कि सवाल चीमा साहब को पूछना पड़ रहा है, वहाँ के लोग सवाल भी नहीं पूछते। वहाँ इतने आपके लोग फारिग बैठे हैं, बिल्कुल काम की नहीं है। बात ये है कि ये बात इनकी भी सही है कि इस दफा जब बजट पेश हुआ ना तो एक सिंगल कट मोशन इन्होंने नहीं जमा करवाया। जो कट मोशन होते हैं ना, एक सिंगल कट मोशन इन्होंने नहीं जमा करवाया, ना इनकी कोई तैयारी है। ये आत्साती तौर पे आए हैं, टीवी देखकर ये काम चलाते हैं, ट्विटर पे ये पैगामात चलाते हैं। इनकी टोटल पार्टी जो है ना वो सोशल मीडिया पर है और खुदा ना करे वोट लेते हैं। अभी सियालकोट में इलेक्शन जीते हैं वो अल्लाह, वो आज जमा होगी इलेक्शन कमीशन में। मेरी बात सुने, कश्मीर इलेक्शन जीत गए, कश्मीर इलेक्शन में और इससे ज्यादा और क्या होगा कि जब इलेक्शन कमीशन वहां का कहे कि इस बंदे को यहाँ ना आने दो और वजीर आजम पाकिस्तान उसको ले जाके उसकी रिट को चैलेंज करता है, कश्मीरियों की कानून को और कश्मीर की असम्बली को चैलेंज कर, कश्मीर के जो इलेक्शन कमीशन है उसको चैलेंज करता है। बदमाशी, अच्छा उससे भी आप निकले। पैसे देते हुए किसी ने नहीं देखा, उसको फायरिंग करते हुए किसी ने नहीं देखा। फायरिंग वाला तो बंदा कोई और था, वो तो अब हर बड़े बाल वाला आदमी तो अली अमीन हर बड़े बाल वाला अली अमीन गंडा। आगा साहब यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने पैसे दिए किसको? यूसुफ रजा गिलानी तो यार आप देखे ना एमएनए को, ये चीमा साहब उसकी वीडियो सामने आ गई, वो कहते हैं निकाले ना आपके इलेक्शन कमीशन। अच्छा आप एक काम करें, एक मिनट चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, चीमा साहब एक मिनट, एक मिनट आप एक जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा करें, कोई गैरत करें तो उनको निकाले ना जिन्होंने पैसे लिए, ताकि हम भी बहुत देखें कि हमने किसको पैसे दिए। उनसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था, इसलिए कैसे निकाले? 16 बंदों ने वोट नहीं दिए, वो फिर भी आपकी पार्टी के अंदर है। यार मैं पूछ रहा हूँ कि देखें, मुझे तो नहीं पता किसने लिए हैं, मुझे ये पता किसने दिए हैं, देने वाले का तो पता है ना। बात सुने, उसको अगले दिन हमने पैसे नहीं दिए, हमने पैसे नहीं दिए, माना मुझे ये बता दे जरा, हमने पैसे नहीं दिए। आपके अगर लोगों ने पैसे लिए तो वो दिखाएं। केपी में वोट थोड़े थे, सेनेटर ज्यादा थे। भाई जी हमने पैसे नहीं दिए ना, पैसा देके सियासत करते हैं। मेरी बात सुने, आप हमेशा ही पैसे देते हैं। ले आपने कितनी दफा लिए हमसे पैसे? पैसों को गिला करते बड़ी आपने हमसे पैसे कितनी दफा लिए? नहीं, आपके केपी में पैसे, आपके केपी में वोट थोड़े थे, सेनेटर ज्यादा थे, वजह क्या थी? वो भाई वो तो आपके स्पीकर हाउस में थे सारी जमीर का वोट सारे आपके स्पीकर हाउस में थे। मैंने ब्रेक लेनी है। मैं सिर्फ कह रही हूँ कि आप क्यों मेरे भाई को मुश्किल में डाल रहे हैं। ना उसको अंदरूनी घर के हालात का पता है, ना उसको बाहर के हालात का पता है। आप बेचारे को मुश्किल और परेशानी में मुब्तला साहब गल वध गई है। अच्छा मेरी बहन, मैं फेडरल कैबिनेट में हूँ, मैं बेचारा कैसे हो गया मुझे ये बताएं। नहीं है, मैं तो हूँ भाई। आपको बेचारा कैसे लगाऊं? वो इसलिए कह रहे हैं कि बोला भाभी भी जो है ना भाभी आपके खिलाफ स्टेटमेंट दे रही है। नहीं बेचारे वाली कौन सी बात है इसमें? भाई हम जीते हुए लोग हैं, हम हुक्मरान हैं, हम बेचारे कैसे हो गए? आप जेल में हैं, आप भागे हुए हैं, हुक्मरान है, चले मैं आप पकड़े हुए हैं, बदनाम है, मतलब आपके कौन कौन से इल्जाम है? बेचारा तो आप है, मैं कैसे बेचारा हो गया? चले चीमा साहब वक्फा ले लें, ये फैसला करेंगे बाद में प्रोग्राम के आखिर में कि बेचारा है कौन। वेलकम बैक नाज़रीन। लास्ट सेगमेंट में शाइस्ता साहबा, अब ये खींचातानी 3 साल तो गुजर गए, अब तकरीबन 3 साल लास्ट हैं, अब इलेक्शन मोड में भी जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो भी कोर एजेंडे के ऊपर हमको कंसेंसस कर लें, ये जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। लग ये रहा है कि हुकूमत EVM के अंदर ही फंसी हुई है कि जी उससे हट के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कोई चीज़ नहीं है।
اس کے اوپر کوئی پازیٹیو ہم چاہتے ہیں کہ کنکلوژن ہم کریں پروگرام کا، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں جو طارق صاحب جو نیشنل ایشوز ہیں جو سیکیورٹی کے آئے اس پہ تمام اپوزیشن پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی ہے. آلدو کہ آپ نے دیکھا کہ بریفنگز اسمبلی میں بھی ہوئیں، بریفنگز باہر بھی ہوئیں گلگت بلتستان پہ، لیکن اس میں ایک شخص نے اس میں بھی آنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی انا، اس کی انا ملک کی سلامتی سے زیادہ بڑی تھی. وہ کون شخص تھا وہ آپ سب جانتے ہیں اب تو. لیکن اپوزیشن نے پھر بھی حکومت کا ساتھ ہر ایشو پہ دیا ہے. دیکھیں جب ایف اے ٹی ایف کا معاملہ آیا اس وقت بھی اس میں کیا ہوا، سجیشنز آلدو انہوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیں، لیکن یہ اس کمرے سے نکل کے اور یہ پیپر لہرا کے کہ این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او نہیں دوں گا، این آر او مانگ رہے ہیں، این آر او، اس میں کوئی این آر او والی بات نہیں تھی. این آر او اگر کسی کو ملا ہے شوگر میں وہ تو جہانگیر ترین صاحب کو ملا ہے اور انہوں نے اپنی حکومت کے لیے قائم رہنے کے لیے دیا ہے، ورنہ جو ان کی پوری ٹیم ہے ایک منٹ میں پنجاب حکومت الٹتی اور اس کے بعد جو حال ہونا تھا وہ ہے. لیکن این آر او دیا. پھر این آر او آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی رنگ روڈ میں بھی کس کس کو این آر او ملے، کن لوگوں کو اٹھا کے باہر رکھ لیا گیا اور بیوروکریسی کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اس نہج پر لے آئے ہیں اب کہ ان کے ساتھ اب بات کیسے کریں، ان کی تو عقلیں بند ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے ان کی ای وی ایمز پہ اڑ گئی ہے. میری بات سنیں، ایک موک ایکسرسائز ہوئی تھی، الیکشن کمیشن نے کرائی تھی اور اس کی فائنڈنگز تھیں، وہ اسمبلی میں آج تک پبلک کیوں نہیں ہوئی، اس کو کیوں نہیں بتایا. پھر الیکشن کمیشن نے اوپن ڈان میں جی بہت بڑا آرٹیکل آیا، 27 آبجیکشنز جی پریس ریلیز میں ان کی ہے، اس پہ ہے. مجھے بتائیں کہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جنہوں نے وہ الیکشنز کنڈکٹ کرنی ہے ان کے ساتھ تو پہلے بیٹھیں، ان کے تحفظات دور کریں اور پھر یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے، تھریڈ بیئر ایک ایک کر کے اس کی شک کو ڈسکس ہونا چاہیے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں ادھر ان سے سمپتھی لینا چاہتے ہیں. بھائی تم طریقہ کار بتاؤ، صرف یہ کہہ دینا کہ تمہیں رائٹ آف ووٹ دیتے ہیں، دیٹس ناٹ انف. کس طرح دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیسے ووٹ ڈلنا ہے، کیسے اس کی ٹرانسپیرنسی مینٹین ہونی ہے، بہت سی چیزیں ہیں. یہ وہ ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے، صرف ای وی ایم ای وی ایم ای وی ایم. کتنے ملک ای وی ایم پہ ہیں، کتنی دیر میں آئے، کتنی ان کی ریزرویشنز ہیں، اس کی پروگرامنگ میں کیا کیا ہو سکتا. مطلب دیر آر سو مینی ایشوز. سٹ ڈاؤن. ہم تو وہ ملک ہیں 3 دن جس ملک میں بجلی بند ہو جاتی ہے تو آتی نہیں ہے، 3 دن فالٹ ہمیں نہیں ملتی، آر ٹی ایس بند ہو جاتا ہے. آج بھی جو پولنگ آفیسرز ہیں ان کے بیگ میں آپ کو پتہ ہے طارق صاحب ماچس اور موم بتی ہوتی ہے. یہ وہ ملک ہے جو جمپ کر کے اے وی ایمز پہ جا رہا ہے لیکن نو ڈسکشن. تو یہ کیا مسئلہ سب ریجیڈیٹی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہی کرانا ہے. بھائی ٹھیک ہے اگر ہو سکتے یہ 2023 میں نہیں ہو سکتے 2028 ڈسکا والے لوگوں کو شکایت دیں. طارق صاحب ڈسکا والے جو پولنگ ایجنٹس آر اوز غائب ہو گئے تھے ان کو تو سزا دیں. الیکشن کمیشن کے جو آفیسرز کے فون نہیں اٹھا رہے تھے ان کو تو سزا دیں. تو یہ ریجیڈیٹی ختم ہو سکتی ہے چیمہ صاحب، ہونی چاہیے سب طرف سے. بہت لیکچر دے رہی ہیں. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں بالکل الیکشن تو ہوتا ہی وہ ہے جو فری اینڈ فیئر ہو، دوسرا تو الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کنسنسس بلڈ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے، کھلے دل سے آنا چاہیے. جب آپ نیگوشیٹ کریں گے، جب آپ مذاکرات کریں گے تو مذاکرات اسمبلی میں ہونے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ سینٹ میں ہونے ہیں یا باہر ہونے ہیں، یقیناً اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی سامنے آنی ہے. لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ ہم اگر بدریتی کریں گے لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی. آپ مذاکرات پہ تو آئے نا. اب بیسیکلی اگر آپ واقعی سیریس ہیں کہ الیکشن کے مینڈیٹ کو آپ نے ماننا ہے، آپ جیتے ہم مانیں، ہم جیتے آپ مانیں، حکومت کا یا جمہوریت کا تو مزہ ہی اس وقت ہے، اس کے بغیر کیا جمہوریت کا بے معنی ہے. سو آپ نے اگر ماننا ہے تو آپ آج آئیں، آج بیٹھیں، اپنے تجاویز رکھیں سامنے، اپنے کنسرن سامنے رکھیں، اپنی سجیشن رکھیں، ہم اپنے رکھیں. آپ کہہ لیں کہ صرف آپ پارٹی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، دوسری اپوزیشن کہتے ہیں آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے. لہٰذا یہاں پہ ایسا ایشو نہیں ہے. آپ صرف مشین میں تو نہ پھنس جائیں، مشین اس کا حصہ ہے. مشین میں تو آپ مذاکرات کا حصہ ہے، صرف مشین نہیں ہے. آپ مشین کو دیکھ کتنا ڈر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں چیمہ صاحب کو دیکھیں آپ خامخواہ تنگ کر رہے ہیں. بہت
मासूम मशीनें है चलती चीमा हैं, साहब, कैसे इसको please। इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक या बात है। कैसे उसको ट्रांसपेरेंस बनाया जा सकता है, तो- किसके कंट्रोल में दी जा सकती है, ये सारी बातें हो तो सकती हैं। लिहाजा मैं समझता हूं हुकूमत ये को भी बड़ी मशीन में नहीं नीड फंसना अख्तियार है चाहिए ना, कि चीमा यहाँ साहब। बैठ के लोगों को पता चले मशीन में कि फंस आइंदा गई है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन- उसमें बैठे आप, क्या ठीक आगे है। बात करें आप। लेकिन- इनको बोले ठीक है, हुकूमत को भी तो नहीं फंसना चाहिए चीमा साहब मशीन के अंदर के जी मशीन के ऊपर रिजिडिटी दिखा दें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं हम नहीं रिजिड, हम रिजिड नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप बात ही मुज़ाकरात खत्म में हो, आए, बहुत- आप बहुत मुज़ाकरात कहते के हैं, बाहर बैठ आप- के आप- मशीन पे चीमा इतराज कर रहे थे, वो ठीक नहीं है। चीमा साहब को हेड आप बनाना आप चाहिए तो कह उधर रहे हैं से। कि फिर हम अकेले ही अनाउंस कर दें ठीक। कैसे ऐसे इलेक्शन होंगे, जी, आगा साहब, वो लास्ट ठीक नहीं कमेंट। होगा। लेकिन आपको आना चाहिए। लास्ट कमेंट तो ये कि एक मरासी ने चौधरी के यहाँ रिश्ता भिजवाया तो उन्होंने लटका दिया, आखिरी में जब वो उसको छोड़ा तो उसने बोला उन्होंने चौधरी साहब में ना ही समझा। तो ये अब चीमा साहब कह रहे हैं कि जी मशीन में हम फंसे हैं, पूरी कौम से पूछें कि ये फंसे हुए हैं। एक वो कह रहे हैं हम तो निकलने को तैयार है ना देखे मशीन से, ना आप निकलने के पर लिए ये ये फंस बेचारे गए। तो देखे ना वो जो मैडम ने कहा कि मासूम बेचारे, वो इसलिए तो कहा था कि उनको ये तक पता नहीं है कि खान की सुई वहां अटकी हुई है। देखें आज भी कौमी असम्बली में हुकूमती मेंबरान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि खुदा रसूल को माने, इदारों को बेतौकीर ना करें। ठीक। ये आप दो दिन का गैप लेते हैं और किस खुशी में लेते हैं, इस पे डिबेट करवाएं। ये हाउस इस हाउस को आप सिर्फ डिबेटिंग हाउस ना बने, यहाँ पर लोगों के प्रॉब्लम्स लेके आए और उसको रिजॉल्व वो कह करें। रहे हैं ना, चीमा साहब कह रहे हैं भाई वो डिबेट सीरियस होगी, पता चल जाएगा कौन सीरियस है कि नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि लाइन अप पार्लियामेंट में, ठीक। ये ऑर्डिनेंस में क्यों छुपते हैं, ऑर्डिनेंस के पीछे ये छुप रहे हैं, हम छुप रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इसी वक्त इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।